السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے میرے ویورز کو میرے طرف سے سلام عرض ہے، اور آپ لوگ بھی ماشاء اللہ کمنٹس میں سلام کے جواب کو دے سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں اور میرے پیارے مسلمان بھائی بہن اور ماداخل عورتیں، میں آج اس موضوع پہ بولنے جا رہا ہوں کہ میں نے مسجدوں میں دیکھا ہے کہ لوگ طرح طرح کے الگ الگ طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس نماز پڑھنے میں میرے کو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، وہ ان کا معاملہ ہے۔ کوئی اتحیات کے بعد انگلی ایسے ایسے کرتے ہیں، یا کسی اور مسئلہ مسائل کے طریقے سے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کے نماز میں غلطی اور تنقید نکالوں۔ میرا تو صرف یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی مسلمان میرے پیارے کلمہ پڑھنے والے بھائی جو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بس ایک چیز آپ دماغ میں گانٹھ بند کر کے رکھ لیجئے، گانٹھ کو باندھ لیجئے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ بڑا ہی ادب کا مقام ہے۔ تو کسی طرح کا کوئی بھی حرکت نماز کی حالت میں ایسا نہ ہو جو بہتر نہ ہو اور بے ادبی دکھائے۔ تو ایک انسان کسی پیسے والے کے سامنے اور کسی چیف منسٹر، پرائم منسٹر ہو یا صدر ہو یا محلے کے کوئی بڑے روابدار انسان ہو، تو اس کے سامنے جب جاتا ہے تو لوگ جو ہے اچھی طریقے سے سیونگز کر کے، خوشبو لگا کے اور ادب سے جا کے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کر کے، اور زبان بھی کنٹرول میں رکھتا ہے۔ تو میرے پیارے، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا اللہ ہے، اس کے سامنے جب ہم نماز میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو میرے پیارے بھائی، نہ آپ کی پیر کی حرکت ہونی چاہیے، نہ جسم زیادہ ہلنا چاہیے، اور نہ کوئی کام ایسا ہونا چاہیے جسے دیکھ کر خراب محسوس ہو اور بے ادبی لگے۔ تو میرے جتنے بھی پیارے بھائی ہیں، آپ نماز میں جب کھڑے ہو رہیں تو ادب کے ساتھ ساکت کھڑے رہیں، سیدھے کھڑے رہیں۔ نماز میں پیر پیرلل اس طرح سے ہونی چاہیے، دونوں پیر کے بیچ کا فاصلہ پیرلل ہونا چاہیے، اور جسم زیادہ حرکت نہ دے۔ اب کوئی ہاتھ باندھ کر کے پڑھتے ہیں، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، تو وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن وہ بھی اپنے طریقے سے دیکھ لے کہ یہاں پہ ہاتھ باندھنا تو عورتوں کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ تو اس چیز کا دھیان رکھیں۔ اور میرے پیارے بھائی، بہت سارے عقیدے ایسے ہیں جو مسلمان کو الٹے ہی چلتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو اللہ آپ لوگوں کو اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ بہت سے فرقے ایسے ہیں مسلمانوں میں ہو گئے ہیں جو ایک مفت داڑھی کی جگہ دو مفت داڑھی رکھتے ہیں، جو ناف میں ہاتھ باندھنے کی جگہ سینے پہ باندھتے ہیں عورتوں کی طرح، یا اور بھی دیگر مسئلہ مسائل کو ان کے معاملہ میں۔ لیکن جتنے سیدھے سادے مسلمانوں کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بس آپ اپنے دماغ میں یہ رکھیے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور ادب سے جو ہے آپ رکوع، سجود، سجدہ کریں۔ آپ کی نماز انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور قبول کے پرچہ پہ فیضیاب ہوگی۔ اور رہ گئی بات الگ الگ فرقوں کا الگ الگ علم ہے، تو میرے بھائی، شیطان کو بھی علم تھا، لیکن شیطان بے ادب تھا۔ تو اگر میری بات کسی کو خراب لگے تو اس کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم کے بنا پہ آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ علم کے ساتھ ادب کا ہونا ضروری ہے، تو ادب کے ساتھ جو ہے آپ عبادت کریں۔ اللہ سبوں کو توفیق اور رفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ کی عبادت کو اچھی طریقے سے کر سکیں۔ اللہ کا عبادتوں میں سب سے بڑا نماز، اور نماز میں سب سے بڑا سجدہ ہے۔ تو کبھی علم کے معاملے میں نہ پھنسیں۔ علم تو شیطان کو بھی تھا، لیکن ادب نہیں تھا، اس لیے اللہ کا حکم کا انکار کیا۔ اس
اسی طرح آپ لوگ جو بھی فرقے سے ہیں، ہاتھ کھول کے پڑھے یا ہاتھ باندھ کر کے پڑھے، چاروں فقہ درست ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے اس عمل کو جب کر رہے ہیں تو ادب کا خیال رکھیں، ادب کا خیال۔ نماز ادب کی مقام ہے، اور شیطان بے ادب، آدم ادب والے تھے۔ آدم نے کہا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، شیطان نے کہا اللہ تو نے گناہ کروا دیا۔ یہ فرق ہے میرے بھائی، آپ لوگ سب با ادب بنیں اور ادب کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ سبوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔